نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعز السامعين الكرام وخواتيم المسرورات۔ ماہ رمضان المبارک کی فضیلت اور شب قدر کی عزت و شرافت کے لیے یہ کیا کچھ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کو نازل فرمانے کے لیے اسی ماہ اور اسی رات کو انتخاب فرمایا، جیسے کہ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ لیلۃ القدر یا شب قدر در حقیقت اس رات کا نام ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے آئندہ سال کی شب قدر تک کے تمام مقدرات اور مخلوق کے حق میں ہونے والے رزق، موت و حیات کے متعلق تمام فیصلے فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ اسی بنا پر اس رات کو لیلۃ الحکم یا لیلۃ التقدیر بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جن ملائکہ کو اس رات میں احکامات کے تنفیذ کی ذمہ داری سونپی جاتی ہے وہ چار ہیں: حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ گویا یہ چار تو اصل ذمہ دار ٹھہرائے جاتے ہیں اور باقی ان کے معاونین ہوتے ہیں۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ اس رات کو شب قدر اس رات کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں یہ عظیم قدر اور مرتبے والی رات ہے۔ شیخ ابو بکر وراق فرماتے ہیں اس رات میں طاعت و ذکری کی وجہ سے بے عزت و بے قدر لوگ بھی قدر و منزلت حاصل کر لیتے ہیں، اس لیے اس کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں چونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کے کلام کا نزول ہوا ہے جو دینی یا دنیاوی سعادت و برکات کا ذریعہ اور سرچشمہ ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے اس کا نام لیلۃ مبارکہ رکھا گیا ہے، جیسے کہ سورہ دخان میں فرمایا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے قرآن کو مبارک رات میں اتارا ہے۔ شب قدر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم الشان انعام ہے۔ اس کی قدردانی ایمان کی علامت اور سعادت کی نشانی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس شب قدر کو پائیں اور طاعت و تلاوت اور ذکر و استغفار سے اس کا حق ادا کریں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شب قدر میں ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے طاعت کے لیے کھڑا ہو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس روایت میں کھڑا ہونے سے مراد صرف نماز کا قیام ہی نہیں ہے، بلکہ خواہ نماز پڑھے یا تلاوت کرے یا ذکر و استغفار اور تسبیح و تحلیل میں مشغول رہے، تمام طاعات اس میں شامل ہیں۔ ثواب رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کی عبادت محض اخلاص اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور حصول اجر و ثواب کے لیے ہو، ریا اور نمائش مقصود نہ ہو۔ علامہ آلوسی صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ جہاں تک ممکن ہو اس رات میں مختلف قسم کی عبادات کی جائیں، مثلا نوافل پڑھ لی، تلاوت قرآن کریم کر لیا، ذکر و تسبیح کر لی اور دعا و استغفار سبھی کا کچھ نہ کچھ حصہ ادا کرتا رہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار سوال کیا کہ اللہ کے رسول،
اگر کسی رات کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ لیلۃ القدر ہے تو میں اس میں کیا کہوں اور اللہ تعالیٰ سے کیا مانگوں؟ آپ نے فرمایا کہ تم اس وقت یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں اور معافی کو پسند فرماتے ہیں، مجھے بھی آپ معاف فرما دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر جامع ترین دعا تلقین فرمائی ہے کہ اس کی قبولیت کے بعد تمام مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کسی بندے کو معاف فرما دیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شب قدر میں طاعت کی اور عبادت کی، دعا و استغفار کی صدق دل سے توفیق عطا فرمائے۔